سامعین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھلائی یا برائی کرتے ہیں یا اس کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اور ہر برے کام پر آپ کا اندر آپ کو ضرور ٹوکتا ہے۔ سامعین، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر بھلائی اور برائی کا یہ احساس نہ پایا جاتا ہو، اور کوئی انسان چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، اس کا اندر اسے برائی کرنے پر ضرور ٹوکتا ہے، چاہے اس کے نزدیک برائی یا بلائی کا معیار کچھ بھی ہو۔ سامعین، یہ احساس اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کے اس نظر آنے والے حیوانی وجود میں ایک اخلاقی وجود بھی موجود ہے، اور اس کے اندر فطری طور پر بھلائی یا برائی کی تمیز پائی جاتی ہے، اور اس حقیقت کا انکار کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں، ایک زبان، دو ہونٹ اور بھلائی اور برائی کے دو راستے نمایاں کر کے نہیں دکھائے؟ سامعین، اسی مختلف مگر متضاد قسم کی قوت تمیز یا قوت فیصلہ کو نفس کہتے ہیں۔ قرآن اس کی حقیقت یوں بیان کرتا ہے کہ یہ کائنات کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر لمحے معرکہ حق و باطل برپا ہے۔ سامعین، اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان کو اس عالم دنیا میں یہ عملی فیصلہ کرنا ہے کہ اسے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا باطل کے ساتھ، اور اس کے اسی فیصلہ کی بنیاد پر عالم برزخ اور اس کے بعد عالم حشر میں برتاؤ کیا جائے گا، اور اس کی ہمیشہ کی زندگی اور حقیقی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ سامعین، نفس کے 3 درجات یا کیفیات ہیں جن کا قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر آتا ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے نفس امارہ۔ سامعین، یہ نفس خواہشات اور لذات کا غلام ہے اور ہمیشہ گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف مائل کرنے والا ہے۔ اسے برائی کا حکم دینے والا نفس بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین، جب انسان اس کے اوپر غلبہ پا کر اس کے دائرہ اختیار سے نکل آتا ہے تو وہ نفس لوامہ کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ نفس کی دوسری قسم ہے۔ سامعین، اس نفس کا حامل انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر ملامت کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے۔ اس میں خیر اور شر دونوں پائے جاتے ہیں۔ سامعین، اس نفس کو ملامت کرنے والا نفس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آتا ہے نفس مطمئنہ۔ سامعین، اس نفس کا انسان نیکیوں اور خیر کو پسند کرتا ہے اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس درجے پر انسان حالت سکون میں آ جاتا ہے، اس کا خوف اور غم دور ہو جاتا ہے، اور بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ سامعین، قرآن حکیم اس کثافت سے لطافت کے سفر کو یوں بیان کرتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو۔ سامعین، تاریخ اسلام سے ہمیں نفس مطمئنہ کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب چھری چلائی گئی تو آپ اللہ کی رضا پر راضی تھے اور آپ کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ آپ نفس مطمئنہ کے اس درجے پر فائز تھے۔ سامعین، اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پورے خاندان کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، مگر آپ اللہ کی رضا پر راضی تھے اور آپ کے چہرے پر کوئی خوف اور غم نہیں تھا، اور آپ نفس مطمئنہ کے اس درجے پر فائز تھے۔ سامعین، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نفس مطمئنہ کے اس درجے پر فائز تھے اور آپ کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اسی کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ سامعین،
نفس مطمئنہ کا یہ درجہ ہی دراصل انسان کی کامیابی کا حقیقی مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نقطے کو سمجھنے، اس پہ سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔